گواہی تو وہ دیتا ہے جس کے حفاظت کے لیے اور اپنے مسلک اور مذہب کو بچانے کے لیے اس کے پاس دلیل نہ ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، چاہے محاذ ختم نبوت کا ہو، چاہے محاذ توحید و سنت کا ہو، اور چاہے محاذ دفاع ناموس صحابہ کا ہو، ہمارے اکابر نے ہمیں اتنے دلائل دے رکھے ہیں اور اس قدر انہوں نے دلائل سے ہمیں مسلم کر دیا ہے، ہمیں کسی کو اونچی آواز سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم اس بات کو بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یا دہشت گردی کرتے ہیں یا دہشت گردوں کو جمع کرتے ہیں۔ علماء کا اس سے کوئی تعلق، تم دہشت گردوں کو پہچانو، دہشت گرد اور ہیں، یہ علماء ربانیین ہیں جو اپنے ہاتھوں میں ختم نبوت کی حفاظت کے پرچم لے کر حفاظت دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ علماء ربانیین ہیں جو اپنے ہاتھوں میں تحفظ ناموس صحابہ کا پرچم بلند کر کے حفاظت دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور میرا محترم بزرگوں دوستو، یہ پرچم انشاءاللہ سر بلند رہے گا، اس پرچم کو کوئی نیچا کر سکتا۔ اور ایک آخری بات، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہوگا، چند دن نہیں بلکہ آج دوسرا دن ہے، ہمارے برطانیہ کے ایک بہت ہمارے مخلص اور انتہائی فعال اور انتہائی دیانتدار اور جرأت مند ساتھی حضرت مولانا قاضی شمس الحق صاحب مشتاق، جن کے نام سے آپ حضرات واقف ہوں گے، کافی عرصے سے وہ بیچارے بیمار تھے، علاج کی خاطر پاکستان گئے اور پرسوں ان کو یعنی جمعے والے دن وہاں ان کو تکلیف زیادہ ہوئی، اسپتال لے گئے۔ تو کل جب میری بات ان کے بھائی سے ہوئی مولانا عزیز الحق صاحب سے، تو وہ بات بھی آپ کو سنا دوں کہ یہ دیکھیں، یہ اشاعت دین کا کام کرتے کرتے، حفاظت دین کا کام کرتے کرتے اللہ ان کو سرخرو کیسے کرتا ہے۔ مولانا شمس الحق صاحب کو جب تکلیف ہوئی تو ان کو اسپتال لے جانے لگے۔ راستے میں مولانا عزیز الحق صاحب مجھے کل بتا رہے تھے، اور میں یہ سب ساتھیوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ معاملہ کیسے فرماتا ہے۔ وہ راستے میں یہ پڑھ رہے تھے، یا رحیم ہو یا کریم، یا رحیم ہو یا کریم۔ اسپتال پہنچنے تک ان کی زبان پر یہ تھا۔ جب اسپتال پہنچے تو دو طالب علم مدرسہ کے ساتھ تھے، ان سے کہنے لگے، ایک کو کہا تو سورۃ الملک میرے سامنے تلاوت کر، دوسرے کو کہا تو سورۃ البیقینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب یہ میرے سامنے تلاوت کر۔ اور وہ دونوں بچے یہ دونوں صورتیں پڑھنے لگے اور مولانا خود آیت الکرسی کا ورد کرنے شروع ہو گئے۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو پھر دعا کی اور ان دونوں بچوں کو دعائیں دی اور پھر آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ مولانا عزیز الحق صاحب کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ ہے ہمارے اکابر، یہ ہے ہمارے بزرگ جنہوں نے دین کا کام کیا اور دین کے راستے پر چلتے رہے۔ دعا یہ کرے اللہ تبارک و تعالی جو کام وہ کرتے رہے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا